جی جی مولانا صاحب، جیسے چاروں ائمہ اربعہ اس پر متفق ہیں کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا چاروں مذاہب میں اس پر اتفاق ہے کہ 3 طلاقیں اگر اکٹھی دی جائے تو 3 طلاق واقع ہو جاتی ہے. یہ کیسے ممکن؟ جی چاروں ہے نا. ہاں متفق. جی مولانا، میرا یہ سوال ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ چاروں ائمہ اربعہ سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، اتنی بڑی حلال و حرام میں انہوں نے غلطی کر دی کہ ان کو چاروں کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ 3 طلاق 3 نہیں ہوتی، 1 ہوتی ہے. یہ ممکن نہیں ہے. اگر ہم عقلی سوچیں کہ امت دیکھیں پورے امت اس پر سب چاروں ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے اجماع ہو گیا. یہ 4 فقیہ ہیں دنیا میں جن کو فالو کیا جاتا ہے پوری دنیا میں، تو چاروں کے چاروں نے ایک مسئلے پر ان کا اتفاق ہو گیا اور کوئی ان کی مخالفت کرنے والا نہیں ہے، ان کے قول کے خلاف جانے والا نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو عقلی بھی اس کا یعنی کہ بدی چیزیں ہیں کہ وہ جمع ہو گئے ان چیزوں پر چاروں کے چاروں. کسی نے اختلاف نہیں ہے کہ رفع دین میں اختلاف ملتا ہے، آمین بھی چھوٹے چھوٹے مسائل میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے، یہ حلال و حرام کا مسئلہ تھا، اتنا بڑا مسئلہ تھا، اور قرآن آپ کہتے ہیں قرآن اور حدیث واضح ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے عقلی طور پر کہ چاروں کے چاروں اس پر جمع ہو گئے کہ 3 طلاق 3 ہوتی ہے، واقع ہو جاتی ہے. ایک نے بھی اتفاق نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ بھئی 3 1 ہوتی ہے 3 نہیں ہوتی. یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں اتنا لمبا آپ نے لمبی تقریر کی آپ نے نا، تو میں چونکہ بولتا نہیں بیچ میں، 2 لائن میں آپ کہہ سکتے تھے نا کہ چاروں ائمہ اس پہ متفق کیسے ہو گئے. ہم اس کو مانتے ہیں کہ چاروں متفق ہیں، لیکن صرف یہ ایک مسئلہ نہیں ہے. آپ اس پہ پریشان ہیں نا، ہمارے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. ہمارے پاس تقریباً 20 مسائل ایسے ہیں، بلکہ میں ایک پوری کتاب لکھ رہا ہوں انشاءاللہ. جب ایک اچھی تعداد جمع ہو جائے گی تو ریلیز کروں گا، جس میں ایسے سارے مسائل کو جمع کر رہا ہوں جس میں چاروں ائمہ متفق ہے لیکن وہ غلط ہے. میں نے اپنی کتاب احکام طلاق میں ایسے 10 مثالیں جمع کی ہیں، اور اس کے دگنا مثالیں میرے پاس ہیں آلریڈی، اب تک جمع ہو چکی ہیں. لیکن میری کتاب جب چھپی تھی تو اس میں نے 10 ڈالا تھا، 10 مثالیں جس میں چاروں امام متفق ہے لیکن وہ غلط ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، دے سکتے ہیں آپ؟ ارے بالکل میں نے لکھ رکھا ہے، وہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن میں آپ سے ایک سوال کروں گا، صرف ایک سوال. یہ ان میں اس میں نہیں ہے. اچھا اس میں ہے اس ٹاپک میں، لیکن ایک ایسے سوال کر رہا ہوں. آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے، جی اگر آپ کی بیوی بیمار ہوگی تو علاج کون کرائے گا؟ آپ یا بیوی کے آپ کی بیوی کے والد صاحب؟ ذمہ داری کس کی ہے؟ میری ذمہ داری ہے. لیکن چاروں امام تو کہتے ہیں کہ باپ کی ذمہ داری، شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے. جی پھر یہ چاروں متفق کیسے ہو گئے؟ آپ چاروں کے خلاف اس پر جیسے قرآن و حدیث میں کوئی واضح نصوص ہمیں ملتا ہے؟ نہیں، اجتہادی مسئلہ ہے یا پھر؟ ارے بھائی میرے بھائی، آپ تو دلیل کی دنیا میں چلے گئے تو میں بھی تو جا سکتا ہوں نا اس میں. میں صرف یہ آپ دیکھیں، آپ نے طلاق کے مسئلے میں ایک سوال اٹھا دیا کہ چاروں کیسے متفق ہوئے، تو میں اس تعجب کے رفع کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں. میں دلیل کی دنیا میں جا سکتا تھا، وہاں پہ بھی میں دلائل سے بات کر سکتا تھا، لیکن میں دلیل پہ بعد میں آ سکتا ہوں. لیکن میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ چاروں امام متفق ہیں کہ اگر بیوی بیمار ہوئی، شوہر علاج نہیں کرائے گا، کون کرائے؟ مطلب شوہر کرا سکتا ہے، کوئی بھی باجو والا کرا سکتا ہے بھائی، لیکن جو ذمہ داری ہے نا، جو واجب ہے علاج، جو اصل ذمہ دار ہے وہ بیوی کا باپ ہے، لڑکی کا باپ ہے. شوہر کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، وہ کر دے تو احسان ہے، لیکن شوہر اگر علاج نہیں کراتا تو اس کا جرم نہیں، اس کی وہ یہ نہیں کہیں گے اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہا ہے، وہ جائے اپنے میکے علاج کرا کے آئے. وہ یہ چاروں کا اتفاق ہے اس مسئلے پہ، چاروں مسئلہ کا اتفاق ہے. آپ نے کہا اس کو آپ نہیں مانتے، تو یہ چاروں کیسے متفق ہو گئے اس مسئلے میں؟ نہیں مول صاحب، میں نے ایسے نہیں کہا، مانتا نہیں میں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ نصوص سے اس میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ اگر اس میں قرآن یا حدیث واضح ہے کہ شوہر بھی علاج کرائے گا، ذمہ داری. آپ دلیل کی دنیا میں جا رہے ہیں تو اس کا جواب یہ کہ ہم بھی آ سکتے ہیں نا دلیل میں. جی آپ جائیں آپ جیسے آپ مسئلہ یہ ہے بھائی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ طلاق کے مسئلے پہ ایسی بات کیوں کہہ رہے ہو کہ لوگ کیسے چاروں اتفاق ہو گئے؟ جب میں ایک مثال دے رہا ہوں اس میں بھی تو چاروں متفق ہے، تو آپ دلیل کی طرف جا رہے ہو. ہمیں بھی تو حق دو نا دلیل کی طرف جانے کی. ہم جب طلاق کا مسئلہ ہم پیش کرتے ہو، آپ بولتے ہو یار یہ چاروں متفق ہے، آپ اس کے خلاف کیوں جا رہے ہو؟ میں نے مثال دے دیا، آپ بھی چاروں کے خلاف جا رہے ہو، پھر کہتے ہو کہ آپ کے پاس دلیل ہے اس لیے جا رہے ہو. تو ہمارے پاس بھی دلیل، ہم بھی جا رہے ہیں نا. اور واضح دلائل بھی دیکھو. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نماز میں جلسے استراحت کا ثبوت ہے کہ اگلی رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے نا تو اسٹاپ لیں گے، بیٹھیں گے، اس کے بعد آپ کو کھڑے ہونا.
कितनी क्लियर रवायत है, चारों में से कोई नहीं मानता, क्यों भाई? आप मुझे जवाब दीजिए, क्यों नहीं मानता चारों में से कोई? जलसे इसरात आप कह रहे हैं ना कोई वाजे वाजे हदीस है सही बुखारी की भी क्लियर वाजे, चारों नहीं मानते, क्या प्रॉब्लम बताइए? उनके पास अपने कोई दलाइल होंगे, मैंने वो नहीं पढ़ा, अभी मैं उस पर नहीं जा रहा। वेरी गुड, उनके पास दलाइल होंगे, चलो उनको छोड़ देते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? किससे भाई जलसे इसरात से, आप जलसे इसरात आप अहले हदीस से कौन से मसले को फॉलो करते? ठीक है, आप जलसे इसरात करते, आप जलसे इसरात करते, क्यों नहीं करते भाई? सही बुखारी में वाज़ेह रिवायत है, क्यों नहीं करते आप? जो सही बुखारी कहती है उसका क्या जवाब है आपकी? अभी मुझे याद नहीं, मैंने पढ़ा है लेकिन अभी मुझे याद नहीं। इसके खिलाफ भी हदीसें मौजूद हैं, इसके खिलाफ भी हदीसें मौजूद हैं। जी जी, कोई नहीं, उसका जवाब ये है ना, आप लोग ये जवाब देते हैं कि बीमार रहे होंगे, ऐसे बैठ गए होंगे, हाँ, तो इसके लिए दलील चाहिए, ठीक है, ये जवाब आप लोग देते हैं। तो भाई यही एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ठीक, मैं भी नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ कि सिर्फ तलाक का मसला नहीं मेरे भाई, ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं कि चारों मुत्तफिक हैं लेकिन वो बात दलील के खिलाफ है। चारों का मुत्तफिक हो जाना कोई, अभी देखिए बहुत सारे मसाइल हैं भाई क्या बात को लंबा करूं, मेरी किताब पढ़ लीजिए, ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं कि चारों मुत्तफिक हैं लेकिन चारों के इत्तेफाक पर दलील नहीं है। दूसरे लोगों ने, अच्छा बीच में एक बात और आपने कही थी कि किसी ने यानी चारों ने इत्तेफाक किया, इसके खिलाफ कोई नहीं गया, ऐसा नहीं है। चारों का इत्तेफाक अलग है, पूरी उम्मत का इत्तेफाक अलग है। अगर पूरी उम्मत मुत्तफिक होती है ना तो इजमा हो जाता है, उसको हम इजमा बोलते हैं, हम उसके खिलाफ जा ही नहीं सकते। लेकिन ये चारों का इत्तेफाक का मतलब ये नहीं है कि दूसरे अहले इल्म भी उसको मान रहे हैं। किसी मसले में अगर चारों मुत्तफिक है, जैसा भी इलाज का मसला मैंने आपको पेश किया ना कि चारों इम्मा कहते हैं कि अगर बीवी बीमार हुई तो शौहर की जिम्मेदारी, लेकिन चारों से हटकर बाज़ उलमा की राय है नहीं, वो बीवी बीमार हुई ना तो उसकी जिम्मेदारी भी शौहर की है, उसके इलाज की जिम्मेदारी भी शौहर की, ये कौल मौजूद है, फक़हा का कौल मौजूद है। तो ये इस तरह की राय रखने वालों ने, जाहिर सी बात है कि चारों अइम्मा की बात नहीं मानी। अब जैसे ये मसला है ना कि चारों अइम्मा का इत्तेफाक है कि अगर औरत मस्जिद में जाके नमाज पढ़ती है तो मकरूह है, इसको आप मानते कि नहीं मानते? चारों अइम्मा का इत्तेफाक है औरत का मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना मकरूह है कि नहीं? है इत्तेफाक चारों का। ये तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मनकूल है ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में होते तो यही करते। दलील नहीं, मैं ताज्जुब को खत्म करने के लिए सिर्फ जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, दलील की तरफ आप जाइए, जा सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि चारों अइम्मा मुत्तफिक हैं कि औरत का मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना मकरूह है। ये है ना भाई? इसके खिलाफ इसके खिलाफ दूसरे उलमा इसके खिलाफ बोल रहे हैं, बल्कि अपने उनकी रहमतुल्लाह उनकी किताब है ना इजमाउल अइम्मतिल अरबा, तो उसमें जहां ये लिखते इजमाउल अइम्मतिल अरबा यानी वो मसाइल जिसमें चारों अइम्मा का इत्तेफाक, इस पर पूरी बुक है अरबी में, अरबी में पूरी बुक है। ये बुक का राइटर जब इस मसले पर आता है ना कि चारों का इत्तेफाक है कि औरत का मस्जिद में जाना मकरूह, नीचे अपना कमेंट डालता है गलत है, ये राइटर नीचे कमेंट डालता है गलत है, ये हदीस से साबित है, सुन्नत है। तो ऐसा नहीं है भाई चारों मुत्तफिक हो गए तो दूसरे लोगों ने इख्तलाफ नहीं किया, बहुत सारे अहले इल्म ने उसके खिलाफ किया। खुलासा ये मेरे भाई कि ये दलील आप मत दीजिए कि चारों मुत्तफिक, क्योंकि इसको खुद आप नहीं मान रहे हो। आप जब मैं मिसालें देता हूं तो आप कहते हो नहीं अम्मा आयशा की हदीस से फला, ये आप दलीलों की तरफ जा रहे हो। अच्छा, एक छोटी सी बात से किफायत, एक छोटी सी बात मैं करूंगा कि अभी जब तलाक वाला मसला चल रहा था तो आप बोल रहे थे कि अल्लाह ताला का हलाल किया हुआ हजरत उमर कैसे हराम कर सकते हैं, तो अल्लाह ताला ने जब इजाजत दी मस्जिद जाने की तो हजरत आयशा हराम कर सकती हैं? हलाल और हराम का मसला नहीं है, बहुत अच्छा, हलाल और हराम का मसला नहीं है। अच्छा ठीक है, अल्लाह ने इजाजत दी तो वो रोक सकती हैं जी? हनफी उलमा रोक सकते हैं, हजरत आयशा तक के तो रहने दीजिए, हनफी उलमा रोक सकते हैं। अल्लाह ताला ने जब इजाजत दी तो हनफी उलमा क्यों रोकते हैं? फिर आप कह रहे हैं कि हजरत उमर ने कैसे अल्लाह ताला के फैसले के खिलाफ फैसला दे दिया, तो जब अल्लाह ताला ने इजाजत दी, नहीं है ना मौलाना, जैसे अरे भाई जवाज आदमी जवाज का मसला है, जवाज आदमी जवाज का मसला है, रोकने का मसला है। अल्लाह ताला ने कहा तम, अभी पिछली स्ट्रीम में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का वीडियो हमने प्ले किया था, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं लातम नो इमा अल्लाह मसाजिद अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदियों को मस्जिद से मत रोको। मुफ्ती तकी उस्मानी कह रहे हैं रोकना चाहिए, तो रोकने का मसला है ना, अल्लाह ताला कह रहा है मत रोको, मुफ्ती तकी उस्मानी कह रहे रोकना चाहिए, तो हनफी उलमा रोक सकते हैं जब अल्लाह ताला ने कहा है कि मत रोको। तो
جی مولانا بات جیسے کیا ایسی بات ہے، ہے؟ اس میں جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی، اللہ کی روایت بھی ہے، صحابہ کے اقوال بھی ہیں، تو صحابہ جس آیت کو جس طرح سمجھے ہیں تو صحابہ سے بھی ہم فہم کہاں سے لیں گے؟ قرآن کی میرے تفسیر، بھائی، میرے حدیث کی آپ تفسیر آپ صحابہ صحابہ آپ کرام سے بول لیں رہے گے۔ ہیں نا؟ ہاں، جی آپ مطلب آپ اس معاملے میں جب میں کہہ رہا جب آپ طلاق کا مسئلہ آ رہا ہے تو آپ بول رہے ہیں کہ حضرت عمر کیسے روک سکتے ہیں، تو ہم تو وہی کہہ رہے ہیں نا کہ حضرت عائشہ کیسے روک سکتی ہیں، حنفی علماء کیسے روک سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو؟ نہیں، ایک تو ہے اجازت دینا، ایک ہے حرام الحلال کا مسئلہ ہے، کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیں طلاق کا مسئلہ، ارے آپ بھائی، جس دونوں مسجد تو میں جانے کے دونوں مسئلے پر بیان شریعت نہیں کا کرتے۔ حکم ہے، حلال و حرام بھی شریعت کا حکم ہے، اجازت دینا اور روکنا بھی شریعت کا حکم ہے، جی وہ حلال و وہ حرام ایک بھی اجتہادی شریعت کا مسئلہ ہے حکم نا۔ ہے، اور آپ یہ طلاق کا اجازت جو دینا مسئلہ اور ہے، روکنا بھی شریعت کا حکم ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مت روکو، منع کر رہا ہے مت روکو، اور علماء کہہ رہے ہیں روک سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس سے منع کیا ہے آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ کر سکتے ہیں، تو یہ بھی تو حلال و حرام کا مسئلہ ہو گیا۔ اللہ نے کہا مت روکو تو کیا ہے؟ واجب اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا نا روکنے سے کہ مت روکو، اور آپ کہہ رہے ہیں روکو، تو اللہ کے حرام کو آپ بھی تو حلال کر رہے ہیں۔ نہیں حرام کیسے؟ اجازت مسجد دینا میں بھی نہ تو جانا حلال حرام کرنا کیسے؟ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا مت روکو تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا نا، جب منع کر دیا تو حرام ہے روکنا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ روکو، تو آپ بھی تو اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مت روکو، آپ کہہ رہے ہیں روکو، سیدھا ٹکراؤ ہے۔ نہیں، ابھی آپ نے کہا کہ ائمہ کہتے ہیں کہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ تو اب ائمہ آپ اللہ کہہ رہے ہیں تعالیٰ کہ کے حرام خلاف حکم دے دیا، اس معاملے میں ائمہ اللہ کے خلاف حکم دے سکتے ہیں، طلاق کے مسئلے میں نہیں دے سکتے ہیں؟ چلیں اب طلاق کے مسئلے پہ میں نے کچھ سوال تھے مولانا، یہ تو ہم اس کے، یہ تو بھائی ٹاپک میرے بھی نہیں ہے۔ دیکھو، میں نہیں وہ ٹھیک ہے، بات یہ آپ سے ٹاپک نہیں ہے، کفایت کریں گے، میں اس پر صرف جو آپ کو یہ دلائل ہیں، بتا جو رہا ہوں کہ باتیں ہیں۔ میں یہ صرف آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ صریح حدیثیں موجود ہے خواتین کی مسجد میں جانے کی، پھر بھی فتنے کا حوالہ دے کر کے حنفی علماء روکتے ہیں، حنفی علماء چاروں فتنے کا حوالہ دے کر، روکتے ہیں، ہاں، آپ کیا کریں چاروں گے؟ کے چاروں روکتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے اچھا، روکا آپ نہیں تھا، حضرت عائشہ نے تو صرف اندیشہ ظاہر کیا تھا، پر آپ کے حنفی علماء باقاعدہ روکتے ہیں اس کو۔ تو ویسے ہی حضرت عمر نے ایک مسئلے میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں اجازت دی تھی لیکن اس کی وجہ سے فتنہ ہو رہا تھا، مفاسد پیدا ہو رہی تھی، تو انہوں نے ایک اس صورتحال کا حوالہ دے کر کے وقتی طور پہ اس کو پابندی یہ نافذ کر دیا کہ اب کوئی 3 دے گا تو 3 مان لیں گے۔ جیسے آپ حنفی علماء کو حق دے رہے ہیں نا، وہی حق حضرت عمر کو بھی حاصل تھا۔ بارک اللہ فیکم۔ جی مولانا، جیسے اب طلاق کے مسئلے میں، جیسے میرے پاس ایک کتاب ہے، اس میں یہ ہے کہ اور یہی مذہب جمہور علماء تابعین اور ان کے خلاف ہے، ان کے امام مجاہد، امام سوری، امام نخعی، احناف، مالکی، شافعی، حنابلی، دوسرے بہت سے حضرات شامل ہیں۔ فقہا حضرات فرماتے ہیں کہ اس کی مخالفت ساز ہے اور اہل سنت کے خلاف ہے۔ یعنی 3 طلاق کا جو مسئلہ ہے، جیسے کتاب الاجماع کا آپ نے حوالہ دیا، تو کتاب الاجماع میں بھی 3 طلاق پر انہوں نے لکھا ہے کہ 3 طلاق کے 3 ہونے پر امت کا اجماع ہے۔ نو نہیں بھائی یہ جب اس سے کتاب پہلے الاجماع بھی میں میں نے ہے۔ سنن ترمیزی امام نووی نے صحیح مسلم کی شرح میں ہی نیچے لکھ دیا ہے کہ اختلافی مسئلہ ہے۔ جہاں سے آپ روایت نقل کرتے ہیں صحیح مسلم کی شرح میں ہی دیکھ لیں، امام نووی نے وہاں پر لکھ دیا کہ اختلافی مسئلہ ہے۔ اس لیے پچھلے درس میں نے وہ باقاعدہ عبارتیں پڑھ کر کے سنائی تھی، خود امام نووی نے یہ کہا کہ اختلافی مسئلہ ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اجماع ہے اس پر؟ امام صحابی نے بھی کہا، جو حنفی، جن کو حنفی مانتے ہیں امام مت، انہوں نے بھی کہا اختلافی مسئلہ۔ اور میرے بھائی اجماع کا کثرت ہمیشہ آپ کا یہ، میرے بھائی حنفی حضرات، آپ ایک بات بتائیے مجھ کو کہ آپ اس پر جمہور علماء اس لیے آپ عمل کرتے ہیں یا اس پر اس لیے مانتے ہیں کیونکہ امام حنیفہ کا قول ہے؟ یہ جمہوری ہیں حنفی ہیں، آپ کیا ہیں؟ جی مولانا کیا سوال ہے آپ کا؟ میں بول رہا ہوں کہ 3 طلاق کو 3 آپ کیوں مانتے ہیں؟ امام حنیفہ کا قول ہے اس لیے مانتے ہیں یا جمہور کا قول ہے اس لیے مانتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کا بھی قول ہے، جمہور کا بھی قول ہے، ان کے پیچھے دلائل ہے ان کے پاس۔ جب جمہور اکثریت 3 چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ دلائل آپ نے 3 چیزیں کہیں کہ جمہور کا بھی قول ہے، دلائل بھی، اور امام حنیفہ بھی قول ہے، آپ کیوں مانتے ہیں؟ ہم تینوں کی وجہ سے مانتے ہیں۔ اچھا، اگر تینوں میں اگر امام ابو حنیفہ کا قول نہ ہو کسی مسئلے میں اور جمہور اس پر ہو اور دلیلیں بھی ہو تو مان لیں گے وہ؟ دیکھیں سنیں، ابھی طلاق کا مسئلہ ہے، جیسے نہیں، میرے سوال کا جواب دیں، سنائے نہیں، میرے سوال کا جواب دیں، آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ کسی مسئلے میں اگر امام حنیفہ کا قول نہ ہو اور جمہور کا قول ہو اور دلائل بھی ہو تو مان لیں گے آپ؟ جواب دیجیے۔ امام ابو حنیفہ کا جو قول ہے، ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی دلائل ہوں گے نا اس کے پیچھے۔ دلیل کے ان کا قول ارے بھائی پھر بات گھما رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے میں دلیلیں ہیں اور جمہور کا قول امام حنیفہ کا قول ہے، تو کسی مسئلے میں اگر امام حنیفہ کا قول نہ ہو اور جمہور
دلیل کی بنیاد پر ایک بات کو راجے بول رہے ہو امام حنیفہ کے خلاف، تو جمہور کی بات مان لیں گے؟ آپ اس کی مثال دیں ایک دو، کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ رفع الیدین کا مسئلہ مان لیں جی، رفع الیدین کے مسئلے میں جمہور رفع الیدین کے قائل ہیں اور دلیلیں بھی ہیں ان کے پاس، تو آپ مان لیں گے دلیلوں سے جمہور کا قول؟ دلیلیں دونوں طرف دیکھی جائیں گی، کس کی دلیلیں مضبوط ہے نا، دلیل دیکھیں گے. آپ مقلد نہیں ہیں، آپ دلیل دیکھیں گے. جی، مقلد کس کو کہتے ہیں؟ ارے بھائی آپ دلیل دیکھیں گے، امام حنیفہ کی تقلید کریں گے؟ تقلید کریں گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ دلیل نہیں ہوں گی ان کے پاس، دلیل تو ہے نا. تو کسی مسئلے میں اگر دلیل امام حنیفہ کے خلاف چلی جائے تو مان لیں گے اس کو؟ وہ تو دیکھنا پڑے گا نا دلیل دونوں طرف کیسی ہے، دونوں طرف کے دلائل. ارے بھائی تو میں تو بول رہا ہوں کہ دیکھنا پڑا، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا پھر کسی مسئلے میں دلیل امام حنیفہ کے خلاف چلی گئی تو آپ مان لیں گے دلیل کو امام حنیفہ کا قول چھوڑ کے، جبکہ جمہور بھی دلیل کر رہے ہو تو پہلے حدیث ہے. پھر آپ اپنے آپ کو حنفی کیوں بول رہے ہیں بھائی؟ پھر کہاں منفی رہ گئے جب امام حنیفہ کو آپ نے چھوڑ دیا دلیل کی وجہ سے؟ تب کہاں منفی رہ گئے؟ ماشاءاللہ. ارے بھائی جب آپ نے اصول آپ کا طے کر دیا، کہ آپ دلیل کی بنیاد پر امام حنیفہ کو چھوڑ دیں گے، جمہور کی بات مان دیں گے ماشاءاللہ، پھر آپ حنفی کہاں رہ گئے؟ پھر تو مسلک تو آپ نے ہمارا مان ہی لیا، الحمدللہ منہج تو قبول کر ہی لیا کہ دلیل آ جائے تو امام کو چھوڑ دو. یہ ساری تقلید کی وجہ اسی وجہ سے تو ہو رہی ہے کہ دلیل آ جائے تو امام کو چھوڑ دو. تو ہم تو استقبال کرتے ہیں آپ کا ماشاءاللہ. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. بالکل مولانا، بالکل مولانا، لیکن پہلے دلیل تو آئے نا کسی مسئلے پر. نہیں دلیلیں اب آ رہی ہیں، اب وہ آپ دیکھیے دلیلیں نہیں، وہ ٹھیک ہے آپ دلیلوں کی بنیاد پر کوئی بات نہیں مان رہے تو ہم زبردستی تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری تقلید کریے. آپ دلیل کی اتباع کریے، یہی ہماری دعوت ہے کہ آپ دلیل کی اتباع کریے. بس اتنی بات ہے. بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ. جو ویڈیو لینے والے ہیں یہ بات خود ایک بہت اچھی مثال ہے. آپ نے امام طحاوی کا حوالہ دیا، تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ منسوخ ہے. ٹھیک ہے، آخری سوال لے رہے ہیں پھر ہمیں کچھ آگے پروسیڈ کرنا ہے. جی شیخ، آخری سوال ہے ان کا بھائی ہم یہ نہیں بحث کر رہے ہیں کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو کچھ کہا ہے صحیح ہے غلط ہے. میں نے تو ایک مثال دیا، جب اجماع کی بات آ گئی نا تو ہم نے کہا کہ امام طحاوی رحمہ اللہ جو جن کو احناف کے بہت بڑا مقام حاصل ہے، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ طلاق کے مسئلے میں اختلاف ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث کی وجہ سے اہل علم کی ایک جماعت ایک ساتھ دی گئی 3 طلاق کو ایک شمار کرتی ہے. یہ انہوں نے لکھا ہے نا، تو اجماع کا دعویٰ کیسے صحیح ہوگا جب انہوں نے بات لکھی ہے؟ باقی کیا صحیح کیا گئی یہ تو ایک الگ ٹاپک ہوگا نا، ٹاپک چینج ہو رہا ہے وہاں پہ. بھائی ہم صرف اتنی بات ثابت کرنے کے لیے وہ حوالہ دے رہے ہیں کہ انہوں نے اختلاف کو تسلیم کیا، تو آپ اجماع کا دعویٰ نہ کریں، یہ اصل پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، چلیے جزاک اللہ خیر. اجماع کی تعریف کر سکتے ہیں آپ؟ اجماع کسے کہتے ہیں آپ کی نظر میں اجماع کیا؟ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا. اجماع کی تعریف سے یہاں کیا لینا دینا ہے؟ مطلب کیوں آپ اجماع کی تعریف کرا رہے ہیں بھائی؟ کیوں چاہتے ہیں آپ اجماع کی تعریف کریں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں مولانا، جیسے کوئی بھی شخص اگر اختلاف کرے، کوئی ایک شخص اٹھ کر اگر جیسے امام طحاوی کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ وہ انہوں نے لکھ دیا کہ اختلاف ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ایک شخص کے اختلاف لکھ دینے سے اجماع ختم ہو جاتا ہے؟ ارے بھائی حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابوبکر کے دور میں، اللہ کے رسول کے دور میں 3 طلاق ایک مانی جاتی تھی. تو اب اس سے بڑا اجماع اور کیا ہوگا؟ اجماع کا دعویٰ تو حدیث کے متن رد کر رہا ہے، حدیث کا متن رد کر رہا ہے کہ اجماع نہیں ہے. جب اللہ کے نبی کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں 3 ایک مانی جاتی تھی تو اجماع کیسے ہو گیا؟ پھر اجماع کو منسوخ نہیں کر سکتا ہے نا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 کو 1 مانا جاتا تھا، حضرت ابوبکر کے زمانے میں 3 کو 1 مانا جاتا تھا، تو اجماع کیسے ہو گیا پھر؟ یعنی شریعت کا حکم تھا، سارے صاحب مل کر کے ختم کر دیں گے کہ آج سے شریعت کا حکم نہیں رہے گا. نہیں، جیسے مولانا صاحب، جیسے یہ جو حدیث روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے نا، ہاں، تو انہی کا اس کے خلاف عمل ہے اور فتویٰ ہے. آپ یہاں وہاں کیوں بھاگنے لگتے ہیں بھائی؟ اب یہ عمل ان کا فتویٰ اس کے خلاف ہے یا موافق ہے، یہ تو دوسری دلیل ہو گئی نا. اجماع والی بات میں ہم کہہ رہے ہیں متن سے ثابت ہو رہا ہے کہ اجماع نہیں ہے. ہم نے آپ کو باقاعدہ حوالہ دیا کہ امام نووی جو مسلم کے سب سے بڑے شارح ہیں، انہوں نے خود نیچے یہ بات لکھی ہے کہ متفق علیہ نہیں، اس مسئلے میں 2 قول ہے. امام نووی نے یہ بات لکھی ہے.
تو جب آپ اتنا تو مان لے پہلے میرے بھائی کی اجماع دیکھ اتنا جو ایک بات میں دیکھیں ہمیشہ میں گفتگو میں ایک بات بولتا ہوں بار بار کیا کرتے ہیں ایک نقطے پہ بات ختم نہیں ہوتے دوسرا نقطہ لے آتے ہیں تو عوام جو ہے نا ان کو بعض مرتبہ سمجھنے میں پرابلم ہوتا ہے کہ آپ کی بات کا جواب دے دیا گیا اجماع والا جو دعویٰ آپ نے کیا تھا تو ہم نے ثابت کر دیا کہ اجماع کا دعویٰ غلط ہے کہ نہیں ثابت کیا ہم نے اجماع کہتے پھر اس کے بعد آئیے گا کہ ابن عباس کا فتویٰ موافق ہے کہ مخالف ہے قول کے ہاں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اجماع کسے کہتے ہیں یہ ذرا آپ بتا دیں تو مہربانی ہوگی آپ نے کون سے اجماع کا دعویٰ کیا تھا آپ نے جس اجماع کا دعویٰ کیا تھا ہم کہتے ہیں وہ اجماع نہیں ہے آپ بتاؤ نا اجماع کون سے آپ نے کون سا اجماع کا دعویٰ کیا میں پوچھ رہا ہوں کہ اجماع اچھا چلو بھائی آپ کو تعریف سننا ہے اجماع کہتے ہیں اتفاق و مجتہدی هذه الامہ اس ترنم سے تو بول سکتے اصول تو ترنم سے بول سکتے نا اتفاق و مجتہدی هذه الامہ علی حکم شرعی بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی عصر من العصور اتفاق و مجتہدی هذه الامہ علی حکم شرعی فی عصر من العصور بعد وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اجماع کی تعریف ہے فرمائیں اب مجتہدین کا اتفاق ہو جائے کسی چیز پر ہے نا ہاں ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجتہدین کا اتفاق ہو جائے کسی مسئلے پر وہ اجماع ہے ہاں یہی ہے نا علی حکم شرعی ایک منٹ علی حکم شرعی کسی شرعی حکم پر اتفاق ہو جائے ٹھیک ہے جی یہ یاد رکھیے گا کہ شرعی حکم پر اتفاق ہونا چاہیے کسی سیاسی فیصلے پر اتفاق نہیں کسی شرعی حکم پر اتفاق ہونا چاہیے ہاں اب بولیے ایسا ہو سکتا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ مجتہدین حضرات شریعت کے خلاف کسی بات پر امت کا اجماع ہو جائے پہلے ثابت تو کرو میرے بھائی کہ اجماع ہوا ہے آپ تو دعویٰ کر رہے ہو صرف نا نہیں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کیا ایسا ممکن ہے ہاں ممکن ہے کسی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی غیر شرعی حکم پر مجتہدین کا اجماع ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا نا ایسا ہاں تو چاروں ائمہ اربعہ مجتہدین ہیں نا چاروں امام ارے بھائی آپ اجماع اور چاروں مجتہدین کو آپ سارے مجتہدین کی بات کرتے ہیں پھر کہتے ہیں چاروں ائمہ کا اجماع کہلائے گا چاروں ائمہ کا اتفاق اجماع کہلائے گا یا پوری امت کی مجتہدین کا اتفاق اجماع کہلائے گا میں نے بھی اجماع کی کیا تعریف کی کہ چاروں مجتہدین متفق ہو جائیں نہیں میں نے یہ کہا ہے میں نے کیا کہا اتفاق و مجتہدی هذه الامہ اس امت کے مجتہدین کا اتفاق میں نے نہیں کہا کہ چاروں ائمہ کا اتفاق تو آپ بات کرتے ہیں چار ائمہ کے اتفاق کی اور بول رہے ہیں کہ اجماع ہو گیا تو چار ائمہ کا اتفاق اجماع ہو گیا بھائی کیا آپ کیا اجماع کی یہ تعریف ہے کہ چار ائمہ جس پہ متفق ہو جائے وہ اجماع ہے کہ ان چاروں کے علاوہ اور کون سے ایسے مجتہدین ہیں جن کو امت نے پہلے مجھے یہ بتائیے کیا آپ کے یہاں اجماع کی یہ تعریف ہے کہ چاروں ائمہ جس پر متفق ہو جائے وہ اجماع ہے چاروں امت چار امام پر اجتماع ہو گئی یعنی کہ ان کا امت کا بھی تو امت ان چاروں پر ہی جمع ہو گئی ان کے علاوہ امت میں نے کیا سوال کیا آپ سے میرے بھائی میں نے آپ سے کیا سوال کیا آپ کے یہاں اجماع کی یہ تعریف ہے جس پر چاروں امام متفق ہو جائیں نہیں ہے نا تو پھر آپ چار ائمہ کا حوالہ کیوں دیتے ہیں بار بار میں نے آپ کو بتایا نا آپ صحیح امام نووی کی دیکھیے ابھی اس دن میں نے عبارت پیش کی تھی ابھی میرے پاس پھر وقت نہیں ہے تلاش کرنے کا امام نووی نے صحیح مسلم کی شرح میں لکھا ہے کہ اس میں دو قول ہے فقہا کے یہاں پر تو کہاں اتفاق ہوا جب کہہ رہے ہیں کہ دو قول ہے بعض لوگ مانتے ہیں بعض نہیں مانتے ہیں کہاں ہوا اتفاق کون نہیں مانتا ارے بھائی شیخ کفایت بتائیں گے بھی آپ کو میں نے دیکھیے وہ عبارت پچھلی مرتبہ پڑھی تھی صحیح مسلم کی ابھی وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی کیا کہہ رہے ہیں بھائی صاحب یہ اجماع والے یہ بول رہے ہیں کون نہیں مانتے ان کو بتا دیں کون سی چیز کا کہ 3 طلاق 3 نہیں ہوتی شروع سے بتائیں ان کو کون نہیں مانتا ہے بھائی 3 طلاق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو عہد صدیقی کا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو دور ہے اس میں سے کوئی بھی مطلب جتنے صحابہ تھے جتنے تابعین تھے سب کا اتفاق تھا کہ اگر طلاق بدعت کسی نے دے دیا ایک ساتھ کسی نے 3 طلاق ایک دے دیا تو ایک ہی ہوگی اس میں کسی کا نام ہی آپ لے لیں سب کے سب کوئی دلیل اور صحیح مسلم کی حدیث ہے نا صحیح مسلم کی حدیث ہے
اور اس کے علاوہ ہر دور میں اگر آپ خاص کر کے نام لے کے دیکھیے یہ امام نووی کی عبادت پڑھ لیتے ہیں. قد اختلف العلماء فی من قال لامرأته انت طالق ثلاثا. یہ امام نووی نے جو صحیح مسلم کی جو حدیث ہم پیش کرتے ہیں کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی شرح میں لکھا ہے قد اختلف العلماء فی من قال لامرأته انت طالق ثلاثا، کہ علماء کا اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ جس آدمی نے اپنی بیوی سے کہہ دیا تم کو 3 طلاق. فقال الشافعی ومالک وابو حنیفہ واحمد وجماہیر العلماء من السلف والخلف یقع الثلاث. تو امام شافعی، مالک، ابو حنیفہ اور جمہور سلف خلف کے علماء کہتے ہیں 3 ہو جائے گی. وقال طاؤس وبعض اہل ظاہر لا یقع بذلک الا واحد. اور طاؤس اور بعض اہل ظاہر کہتے ہیں کہ ایک ہی واقع ہوگی، اور یہی بات ہے وہو روایت عن الحجاج بن ارطاط و محمد بن اسحاق. یہی روایت ہے حجاج بن ارطاط سے، محمد بن اسحاق سے. والمشہور عن الحجاج بن ارطاط انہ لا یقع به شیء، کہ ایک بھی واقع نہیں ہوگی. تو 3 قول ہو گئے. ایک قول ہے 3 واقع ہوگی. طاؤس رحمہ اللہ اور اہل ظاہر کے بعض علماء کا قول ہے ایک واقع ہوگی. حجاج بن ارطاط، محمد بن اسحاق یہ بھی کہتے ہیں ایک واقع ہوگی، اور حجاج بن ارطاط سے ایک قول اور مشہور ہے بھی واقع نہیں ہوگی. تو خود امام نووی رحمہ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ اس مسئلے میں 3 قول ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں 3 واقع ہوگی، کچھ کہتے ہیں ایک واقع ہوگی، کچھ کہتے ہیں ایک بھی واقع نہیں ہوگی. اب تو مان لو میرے بھائی کی اجماع نہیں ہے. قول جیسے مولانا قول کا مختلف ہو سکتے ہیں، اس سے قول مختلف ہوگا تبھی تو اجماع نہیں ہوا نا. جب اختلاف ہو گیا تو اجماع کیسے ہوا؟ ایک مسئلے میں اختلاف بھی اور اجماع بھی ہے. امام طاؤس تو تابعی ہیں، تو ایک مسئلے میں اختلاف بھی اور اجماع بھی، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ قول تو صحابہ کے بھی مختلف پائے جاتے ہیں نا، اس کا تو مطلب اجماع نہیں ہوگا نا جب قول ہو جائے. ارے بھائی آپ دیکھو یہی مسئلہ ہے نا کہ آدمی کے پاس حق آئے تو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. مان لو کہ اس پہ اجماع نہیں ہے، آپ کے سامنے امام نووی کا قول میں نے پیش کر دیا، وہ کہہ رہے کہ اختلاف ہے. تو جب اختلاف ہو گیا تو اجماع کہاں رہ گیا؟ جی مولانا میں اتفاق کا مطلب ہوتا ہے نا. ابھی آپ نے مجھ سے دیکھو، آپ نے مجھ سے اجماع کی تعریف کروائی، میں نے آپ کے سامنے اجماع کی تعریف کر کے رکھ دی. اتفاق مجتہدی هذه الامہ، اس امت کے مجتہدین کے اتفاق کو اجماع کہتے ہیں. اور یہاں پہ خود امام نووی کہہ رہے قد اختلف العلماء فی من قال لامرأته انت طالق ثلاثا. علماء کا اس پر اختلاف ہے کہ جو آدمی اپنی بیوی سے کہہ دے تم کو 3 طلاق ہے. تو خود امام نووی کہہ رہے کہ اختلاف ہے، تو کہاں اجماع ہوا؟ اتفاق ہوگا تب اجماع ہوگا نا. یہاں تو خود امام نووی کہہ رہے کہ اختلاف ہے. بولو گے میرے بھائی؟ کیا ہوا؟ ویڈیو شاید ان کی رک گئی. ہاں کچھ مسئلہ ہو گیا. اب آگے نہیں شیخ، جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں وہ غور کر رہے ہیں، اور امید کرتا ہوں غور کریں گے انشاءاللہ. جی، اور الحمدللہ کیونکہ عین وقت پہ ہی سامعین کے لیے ہم بتا دیں بھائی کہ دیکھیے یہ مسئلہ، اب جب آپ دلیل کی بات کرتے ہیں تو ہم دلیل سے جواب دیتے ہیں، جب آپ اجماع کی بات کرتے ہیں تو ہم ثبوت پیش کرتے ہیں کہ اختلاف موجود ہے. تو نہ دلیل کا جواب دے پا رہے ہیں آپ، اجماع کا جواب آپ سے بن پڑ رہے ہیں. اجماع کب ہوگا؟ جب اتفاق ہو جائے گا نا. جب امام نووی رحمہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے، تو اختلاف کا مطلب کہ اتفاق نہیں، اتفاق کا مطلب کہ اجماع نہیں ہے. آسان سی بات ہے بھائی، ماشاءاللہ. یہ پتہ نہیں ان بھائی کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے. نہیں انشاءاللہ امید کرتے ہیں وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے وہ ابھی، اور امید کرتا ہوں وہ اس بات پر غور کریں گے انشاءاللہ. اور جزاک اللہ خیر. یعنی ان کے سوال پوچھنے کا دیکھیے طریقہ جو تھا نا وہ ادب سے تھا. الحمدللہ 1 by 1 سوال پوچھتے آ رہے تھے. حالانکہ کئی بار سیم سوال کا کلیئر کٹ جواب تھا، واضح طور پہ جواب دے دیتے تو اتنی کنورسیشن آدھے ٹائم میں ہو جاتی تھی، لیکن پھر بھی اچھا تھا الحمدللہ. تو یہ ہم سب بھائیوں کو کہہ رہے ہیں کہ اوپن انویٹیشن ہے ہماری طرف سے کہ آپ آئیے یہاں پر. جو لوگ ہم سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں وہ بھی آئیں، اپنے دلائل پیش کریں. انشاءاللہ ہم ادب سے پیار سے بات کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، اور بات سمجھنے کی کوشش کریں گے آخر میں صحیح بات کیا ہے، حق بات کیا ہے.